بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کڑیا معین الدین چشتی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ علی حق انوار رب العالمین معدن جود و سخا چشم صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہیں بھی اس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ
انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا، داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا، داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ واجب الاحترام عزیز دوستو،
بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سانو ساریاں بیلیاں نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ خالق کائنات دی بارگاہ اندر دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اس مقدس دن دا صدقہ ساڈے سب دے حال تے رحم و کرم فرمائے۔ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، اللہ اور اس دے رسول دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ماہ شوال المکرم شریف دا تیسرا جمعہ شریف ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک دے اتے اور اس تو پچھلے جمعۃ المبارک دے اتے شہدائے غزوہ احد شریف دے حوالے نال صحابہ کرام دا جوش و جذبہ، انہاں دا عشق حضور دی ذات مبارکہ دے نال بیان کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اج بھی میں اس موضوع دے ایک گوشے نو اگے لے کے چلن دی کوشش کراں گا۔ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی اس دے مطابق اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ اس تو پہلے ایک دو مثالہ دے کے میں بات نو سمجھانا چاہنا کہ ہر چیز دی ایک روح ہوندی ہے۔ جس طرح کہ انسان دے جسم دے اندر ایک روح ہے، اگر یہ روح نکل جائے تو انسان جڑا ہے وہ مردہ ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا، ان دی ویلیو ختم ہو جائے گی، ان دی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان دی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان دی قدر و منزلت ہے، ان دی ویلیو ہے، ان دی شان و شوکت ہے، وہ کس چیز دے نال ہے؟ وہ ایک چیز ہے جنہوں روح کیا جاتا ہے، جنہوں روح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز دی روح ہوتی ہے۔ مثال دے طور پہ کہ اگر ایک کاغذ دا پھول لیا جائے، ان دی رنگت اور ان دیاں پتیاں ہون، دور تو وہ بڑا خوبصورت نظر آئے اور اچھا نظر آتا ہوئے، ویکھن والا انہوں حقیقی پھول اور کاغذی پھول دے اندر فرق نہ کر سکتا ہوئے، کیونکہ شاید اس کاغذی پھول نو کسی بڑے ماہر کاریگر نے بنایا ہوئے، ان دی ظاہری شکل و صورت، ان دی رنگت، ان دی بناوٹ جڑی ہے وہ بالکل حقیقی پھول دی طرح نظر آوے۔ ہن دونوں دے اندر فرق کس طرح کیتا جائے گا کہ حقیقی پھول اور کاغذی پھول دیاں پتیاں بھی ایک جیسیاں نے، رنگت بھی ایک جیسی ہے، لیکن کاغذی پھول دے وچوں نہ تے خوشبو آ سکتی ہے، نہ ہی مہک آ سکتی ہے۔ جس دے وچوں مہک آئے گی وہی حقیقی پھول شمار کیتا جائے گا، وہی حقیقی پھول شمار کیتا جائے گا۔ تو معلوم ہویا کہ حقیقی پھول اور کاغذی پھول دے اندر فرق کی ہے، مہک اور خوشبو دا فرق ہے۔ اگر اس دے اندر دوسری مثال میں پیش کراں تو وہ یہ ہوئے گی کہ اگر کسی مصور نے، کسی سنگ تراش نے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی دل فریب ایک مجسمہ بنایا ہوئے، ان دیاں اکھاں، ان دیاں پلکاں، ان دے ہونٹ، ان دی قد و قامت ویکھ کے انسان حیران رہ جائے، اس کے باوجود اسی انہوں انسان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک مجسمہ ہوئے گا، فقط ایک مجسمہ ہوئے گا، وہ ایک تصویر شمار کیتی جائے گی۔ ہن کیڑی چیز ہے جڑی اس مجسمے نو انسان نہیں بنن دیتی؟ وہ کی چیز ہے؟ وہ روح ہے۔ اگرچہ جتھے روح آ جاندی ہے اتھے انسانیت آ جاندی ہے، جتھے روح نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف ایک مجسمہ شمار کیتا جاتا ہے، ایک تصویر جڑی ہے شمار کیتی جاندی ہے جس دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہن رہی گل وہی پہلے والی کہ ہن کاغذ دے پھول اور گلاب دے پھول اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ جڑا کاغذی پھول ہے ان دے اندر نہ مہک ہوندی ہے نہ خوشبو ہوندی ہے، اس دے اندر جدوں مہک ہوندی ہے یا خوشبو آ جاتی ہے تو حقیقی پھول تصور کیتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان دے اندر روح آ جائے تو حقیقی انسان شمار کیتا جاتا ہے۔ اگر ان دے وچ کیوں نہ اسی
کاغذی پھول دے اندر جنی مرضی پھول جڑی پا دئیے مگر انہوں حقیقی کدی بھی پھول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کاغذی پھول ہی شمار کیتا جائے گا جس کے اندر حقیقی مہک اور حقیقی خوشبو آ جائے گی، وہ انسان جڑا ہے حقیقی پھول اور اس کو شمار کرے گا بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اسی طرح دین دے کچھ اصول نے، دین دے کچھ جڑا ہے کہ کی نام ہے کہ دین دے کچھ قواعد و ضوابط نے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس تو علاوہ ساریاں عبادات، ساریاں نیکیاں اور دیگر اعمال صالحہ دی بھی ایک روح ہے، جس طرح حقیقی انسان دی ایک روح ہے، مجسمے دی ایک روح ہے اور حقیقی پھل دی ایک روح ہے۔ ان ساریاں عبادات اور انسان دے ساری نیکیاں دی بھی ایک روح ہے، وہ کی ہے کہ او حضور علیہ السلام دی محبت ہے، او حضور دی محبت ہے۔ اعمال صالحہ دی بھی ایک روح ہے، انسان دی ساریاں عبادتاں دی ایک روح ہے، وہ حضور علیہ السلام دی ایک تے محبت ہے، دوسرے نمبر تے اسوہ حسنہ ہے۔ جدو انسان ساریاں عبادات اور ساریاں نیکیاں اور ان دے سارے نیک عمل اس وقت تک اللہ دی بارگاہ اندر قدر و منزلت نہیں پا سکتے اور نہ ہی انہاں دی قدر و منزلت تک پہنچ سکتے نے جڑی حقیقت اندر ہونی چاہیے۔ تے حقیقت اندر انسان دی عبادات، انسان دیاں ساریاں نیکیاں دی قدر و منزلت اس وقت ہوئے گی جدو عبادت اندر عشق مصطفیٰ ہوئے گا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ادا کیتی جائے گی۔ حضور دے عشق نال جدو ادا کیتی جائے گی تے او عبادت جلد اللہ دی بارگاہ قبول ہوئے گی۔ اگر حضور دے عشق تو بغیر، حضور دی محبت تو بغیر، حضور دی اطاعت تو بغیر انسان کوئی بھی نیکی کرے گا، اس دا فقط کاغذی پھول دی طرح شمار کیتا جائے گا، اس دا تعلق حقیقی مجسمے دے نال نہیں بلکہ ایک عارضی مجسمے نال کیتا جائے گا۔ اسے واسطے کسی شاعر نے کیا خوب کیا، انہیں آکھیا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو حضور دی عظمت، حضور دی محبت، حضور دی شان جدو انسان دے دل وچ کر جاندی ہے، حضور دی محبت آ جاندی ہے تو پھر انسان دیاں نیکیاں جد اللہ دی بارگاہ قبول ہو جاندیاں نے۔ اس دے اوتے میں ایک حدیث پاک، کیونکہ جڑی میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی اس دی بھی تھوڑی ساری تفسیر بیان کرتا جاواں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز دا اظہار کیتا کہ فرمایا کہ تواڈیاں عبادات، تواڈیاں نیکیاں اور تواڈیاں ساریاں نیک عمل انی دیر تک اللہ دی بارگاہ چ مقبول نہیں ہو سکتے جنی دیر تک میرے محبوب دی عظمت اور عشق تواڈی عبادت اندر شامل نہیں ہوئے گا، حضور دا طریقہ نہیں شامل ہوئے گا۔ جڑی آیت کریمہ میں بیان کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں لوگاں نو دسو کہ اگر تسی اللہ نو دوست رکھ دے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے اتباع کرن لگ جاؤ تو اللہ بھی تانوں دوست رکھن لگ جائے گا اور تواڈے گناہاں نو بخش دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا ہے بخشن والا ہے۔ اس آیت کریمہ تو معلوم ہویا کہ حضور اللہ دی محبت انسان نال تاں ہی پختہ ہوئے گی جدو او سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، حضور دے اسوہ حسنہ دے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، حضور دی اطاعت اختیار کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دی تفسیر دے اندر بیان فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے قریش دے پاس آئے نا، تے جدو قریش دے حضور علیہ السلام قریش دے کچھ لوگاں دے قریب ٹھہرے نا جنہاں نے خانہ کعبہ دے اندر بت نصب کیتے سن اور انہاں نو سجا کے انہاں نو معاذ اللہ سجدہ کردے سن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، اللہ دی قسم تسی اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دین دے خلاف ہو گئے ہو، جڑا او سچا دین لے کے آئے سن، جڑی او اللہ دی وحدانیت دا پیغام لے کے آئے سن، تسی انہوں بھول گئے ہو۔ تے قریش نے کیا کہ اسی انہاں بتاں نو اللہ دی محبت اندر پوجنے ہاں، اللہ دی محبت اندر جڑا ہے انہاں نو سجدہ کرنے ہاں تاکہ اسی اللہ دے قریب ہو جائیے
تو پھر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تسی انہاں نوں دسو اونی دیر تک تسی اللہ دے محبوب نہیں بن سکتے جنی دیر تک میرے در دی غلامی نہیں کر لو گے، اونی دیر تک تسی اللہ نو دوست نہیں رکھ سکتے، اللہ دے قریب نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تسی میری اتباع نہیں کر لو گے۔ تے محبت الہی دا دعویٰ تہاڈا اونی دیر تک سچا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تسی میرے نقش قدم تے نہیں چل لو گے، میرے نقش قدم تے نہیں چل لو گے، مینوں آخر الزمان نبی نہیں من لو گے، اونی دیر تک تسی اللہ دے نال محبت دا سچا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی تو منع فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بت پرستی کرن والا حضور علیہ السلام دا نافرمان ہے اور محبت الہی دے اندر محبت الہی دے دعویٰ دے اندر جھوٹا شمار کیتا جاندہ ہے۔ تے اس آیت کریمہ دے اندر جڑی مین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دی طرف اشارہ فرمایا اور بیان فرمائی وہ حضور علیہ السلام دی محبت ہے، اور حضور علیہ السلام دا اسوہ مبارکہ ہے، حضور دا طریقہ مبارکہ ہے، حضور دی اطاعت ہے کہ بندہ کہے کہ میں بس اللہ اللہ کردہ رہاں، اللہ اللہ کردہ رہاں، دنے بھی اللہ اللہ کردہ رہاں، شام بھی اللہ اللہ کردہ رہاں، اور دوپہری بھی اللہ اللہ کردہ رہاں، تو انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ جنی دیر تک تیرے مصطفیٰ دا غلام نہیں بن جائے گا، کیونکہ اللہ اللہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ رب دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرا تو قتل نہیں کر سکتا، اگر تیرے مصطفیٰ دا غلام بن کے اللہ تک پہنچے گا تو رب جلد انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے گا، رب جلد انہوں اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما لے گا، کیونکہ حضور دی اتباع تو بغیر انسان دی زندگی بیکار، حضور دی اتباع تو بغیر انسان دی زندگی بیکار، انسان دیاں عبادات بیکار، انسان دیاں نیکیاں بیکار ہو جان گیاں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ بیکار ہو جائے گا جتنی دیر تک در مصطفیٰ دا پکا سچا غلام نہیں ہوئے گا۔ تو معلوم ہویا کہ سب تو مین چیز جڑی عبادات دی قبولیت دا ذریعہ ہے در مصطفیٰ دی غلامی ہے۔ ان دے متعلق حدیث پاک دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے، اور حضور علیہ السلام دے خدام دے اندر انہاں دا شمار کیتا جاندہ ہے، انہاں نو حضور علیہ السلام نے دعا بھی دیتی، خادم رسول بھی سن، حضور دی بارگاہ چ رہندے سن، حضور نو وضو کرواندے سن، سودا سلف لے کے ہوندے سن، اور 286 احادیث مبارکہ انہاں نے روایت فرمائیاں، جنہاں وچوں یہ بھی حدیث پاک انہاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم دے اندر روایت ہے بیان فرمائی کہ مدینے دے تاجدار ودہا دے چہرے والے، واللیل دی زلفاں والے، حامیم دے کملاں والے، یاسین دے سہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، خدا دی خدائی دے بادشاہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ مینوں اس ذات دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، انسان بندہ مومن اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میں ان دے والد، ان دے اولاد، ان دے سارے عزیز و اقارب نال ود کے ان دی ذات دے نال پیار نہ کرنا لگ جائے، جتنی دیر تک وہ میری ذات نال نہ پیار کرن لگ جائے، اپنے والدین نالو، اپنے بھائیاں نالو، اپنے عزیز و اقارب نالو، اپنے دوستاں نالو، اپنے سجن بیلیاں نالو، ساری چیزاں نالو ود کے جنی دیر تک میری ذات نال پیار نہیں کرے گا انی دیر تک انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس حدیث پاک دی تفسیر دے اندر چلیے، اس دی وضاحت دے اندر چلیے تو کتنی خوبصورت بیات ہے کہ حضور علیہ السلام نے جڑا پہلا لفظ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ رب کعبہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، حضور نے قسم اٹھا کے اس بات دا اعلان فرمایا ہے، اگر حضور قسم نہ بھی اٹھان دے تو ساڈا ایمان ہے کہ وہ بات حق اور سچ ہے کہ حضور نے فرمایا میری زبان تو حق تو علاوہ کچھ بھی نہیں نکلدا، جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے، تو جس زبان دے وچوں حق اور سچ نکلدا ہے ان دے فرمان دے اندر شک و شبہ دی گنجائش بھی نہیں کیتی جاندی، کیونکہ جڑا بھی حضور کلام فرماندے نے وہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ دی زبان مبارک جو فرماندے نے، کیونکہ حضور انی دیر تک اپنی زبان نو حرکت ہی نہیں دیندے جنی دیر تک میرے رب دا حکم نہیں ہو جاتا۔
اتنے کسی شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، کیونکہ شعر میرا ذوق ہے، دلیل میری قرآن و حدیث ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مازاگ دے کاجل والے والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کلا والے دی زبان مبارک کیسی زبان ہے جندے وچوں حق ہی نکلدا ہے، حق تو سوا کچھ نہیں نکلدا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، آکھو تسی بھی مل کے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگ۔ تو آؤ مسلمان بھائیو، اگر کوئی حضور دے کلام تے اعتراض کرے یا شک و شبہ دی گنجائش کرے جو بس جیڑا در پردہ ہو کلام الہی دے اتے کلام الہی دے اتے اعتراض کر رہا ہے، جیڑا کلام الہی اتے اعتراض کرتا ہے حقیقت اندر مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے مازاگ دے کاجل والے مدینے دے تاجدار نے قسم اٹھا کے کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ دنیا والوں، تھوڑے وچوں کوئی بندہ اونی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک میں اندے سارے عزیز و اقارب، اندے والدین، اندے بہنا پائی، اندے سارے شرانے رشتہ داریاں نالوں ود کے نہ اندے قریب ہو جاواں، اونی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہویا حضور علیہ السلام نے فرما کے دس دیتا کہ ایمان دی سند اگر چاہتے ہو تو میرے در دی پکی سچی غلامی اختیار کر لو۔ ایمان دی اگر سند چاہتے ہو، اور اس دے اندر لا یؤمن احدکم کم دی ضمیر دا سیگا کافرہ دی طرف نہیں کیتا جا رہا، اتبا شہبہ ابو جہل دی طرف نہیں کیتا جا رہا، منکرین دی طرف نہیں کیتا جا رہا، نام منن والیاں دی طرف نہیں کیتا جا رہا، بلکہ اس تو مخاطب حضور دے او غلام، حضور دے او صحابہ جڑے ارد گرد حضور دے حلقہ بنا کے بیٹھے ہوندے سن، اے او قدسی گروہ سن جڑا سب کچھ تن من دن حضور دے قدمہ تو چھاور کر دے سن۔ حضور نے فرمایا میری محفل وچ بیٹھن والے ہو، میرے دین کو قبول کرن والے ہو، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے حمزہ، اے حمزہ، اے عبد الرحمن، اے میری محفل وچ بیٹھن والے ہو، اس لو اتنی دیر تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی ہر چیز نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرن لگ جاوے، میرے نال پیار کرنا لگ جاوے۔ تو معلوم ہویا انسان دی عبادات انی دیر تک اللہ دی بارگاہ وچ بھی قبول نہیں ہو سکدیاں جنی دیر تک انسان دے دل وچ در مصطفیٰ دی غلامی نہیں آ جائے گی، در مصطفیٰ دی غلامی نہیں آ جائے گی۔ اس واسطے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دی طرف اشارہ فرمایا، ایک قرآن و حدیث دی تفسیر آپ نے اپنے الفاظ اندر بیان فرمائی، انہوں نے کیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی آنکھوں مل کے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط۔
آؤ مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے تے جنی دیر تک ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اے پیغام محبت لے کے جاؤ، اے پیغام الفت لے کے جاؤ کہ اپنے دلاں دے وچ حضور دی اتباع دا شوق پیدا کرو، اپنے دلاں وچ حضور دی محبت پیدا کرو، کیونکہ اونی دیر تک اسی ہزار کلمے پڑھتے رہیے، لکھاں سجدے کرتے رہیے، ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادتاں کرتے رہیے، اللہ دا ذکر کرتے رہیے، اونی دیر تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جنی دیر تک حضور دا عشق نصیب نہ ہو جائے، جنی دیر تک حضور دا عشق نصیب نہ ہو جائے۔ میرے حضور دے اس فرمان تو بعد نہ کسی دلیل دی ضرورت ہے، نہ کسی سند دی ضرورت ہے، حضور دا فرمان بھی حق اور سچ ہے کہ جدوں تک ہر چیز نالوں ود کے ساڈے دلاں وچ حضور دی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، اسی جنی دیر تک اپنے دلاں وچ حضور دا عشق نہیں پیدا کر سکتے، اونی دیر تک ساڈی کوئی قدر و منزلت نہیں، ساڈیاں عبادتاں دی کوئی قدر و منزلت نہیں، ساڈے ایمان دی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تو معلوم ہویا جتھے اسی رب دی بارگاہ وچ اے دعاواں منگنے یا اللہ سانو اولاد دے دے، یا اللہ سانو جڑا ساڈے مال دے اندر اضافہ کر دے، یا رب العالمین سانو فلاں چیز دے دے، بیماریاں تو شفا دے دے، تے جمعۃ المبارک دیا اس گھڑیاں دے اندر سانو اے دعا بھی منگنی چاہیے، یا رب العالمین سانو اپنے محبوب دا عشق نصیب فرما دے۔ جدو اسی ساریاں چیزاں منگنے ہاں تو کدی یہ بھی سانو اسی غور کیتا کہ اسی یہ بھی چیز منگیے کہ یا اللہ پاک سانو حضور دی محبت نصیب فرما دے، جنی دیر جیویے در مصطفیٰ دے غلام بن کے رہیے، جدو دنیا تو جائیے تو تاں بھی حضور دا ذکر کرتے ہوئے جائیے، جدو دنیا تو جائیے تو تاں بھی حضور دا ذکر کرتے جائیے، دعا منگنی چاہیے، کیوں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحاظ میں اجالا ہوگا۔ اے حضور دی محبت او محبت ہے جس تو بغیر نہ تے انسان دی دنیا سمر سکتی ہے، نہ قبر سمر سکتی ہے، نہ حشر سمر سکتا ہے۔ تو محبت رسول دی مہک اور روح ایک ایسی چیز ہے جس ٹاپک تو میں آغاز کیتا کہ ہر چیز دی ایک روح ہوتی ہے، ہر چیز دی ایک روح ہوتی ہے، انسان دے جسم اندر روح ہے تو ان دی قدر و منزلت ہے، ان دی اہمیت ہے۔ اگر یہ روح نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، پھر گھر دے بھی آندے نے چھیتی کرو انہوں قبرستان لے جاؤ، چھیتی کرو انہوں لے جاؤ، زیادہ دیر پیار رہے گا تو نقصان ہوئے گا، چھیتی لے جاؤ۔ انسان دے جسم اندر جیڑی انسان دی قدر و منزلت نو وداندی ہے اور روح ہے، اگر روح نکل جائے انسان بیکار ہے۔ تواڈے سامنے ایک کاغذی پھول رکھیا جائے، ایک حقیقی پھول رکھیا جائے، تسی ان دے اندر فرق کس طرح محسوس کرو گے؟ حقیقی پھول بھی اور کاغذی پھول بھی ایک طرح نظر آوے، مگر حقیقی پھول اور کاغذی پھول دے اندر جڑی چیز ہے انہوں نمایاں کرے گی، انہوں حقیقت اندر تصور کرے گی، ان دی روح خوشبو ہوئے گی، ان دی روح جڑی ہے خوشبو اور مہک ہوئے گی۔ کاغذی پھول اندر اسی جنی مرضی خوشبو پا دیئے وہ کاغذی پھول ہی رہے گا، حقیقی پھول نہیں ہو سکتا۔ تے حقیقی پھول دے اندر سانو خوشبو پان دی ضرورت نہیں پئے گی، مہک پان دی ضرورت نہیں پئے گی، وہ دور تو ہی حقیقی پھول تصور کیتا جائے گا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ ساڈیاں عبادات اونی دیر تک درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتیاں جنی دیر تک در مصطفیٰ دی روح نہ انہوں در پاس عمل کر لئیے، جنی دیر تک اسی انہاں دے اندر عشق مصطفیٰ دی روح نہ داخل کر لئیے، تو جدو ساڑی روح داخل ہو جائے گی ساڑیاں عبادتہ دے اندر، ساڑی محبت پختہ ہو جائے گی، تو پھر انسان حضور دی عدامہ نال پیار کرے گا، حضور دے اسوہ حسنہ نال پیار کرے گا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی سونی گل کی تھی، فرمایا کہ جس چیز دے نال محبت ہوندی ہے کثرت نال اون دا ذکر کردا ہے، تے جے بندہ دنیا داری دے ماحول دے اندر ویکھیا جائے تے کسے نال پیار ہو جائے تے بندہ اکثر اون دیاں گلاں کردا رہندا ہے، تے یارو جے در مصطفیٰ دا غلام بن جائے، حضور نال پیار ہو جائے، تو پھر ہر وقت مدینے دے تاجدار دیاں نعتاں پڑھدا نظر آوے گا، حضور دی سنت حضور دی سنت دے اتے اسوہ مبارکہ دے اتے عمل کردا نظر آئے گا، کیونکہ کائنات دے اندر اگر انسان چاہتا ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے جن دے نال محبت ہوندی ہے تے محبت دیاں علامتاں دے وچوں سب تو وڈی علامت ہے کہ انہاں کثرت نال ذکر کیتا جاتا ہے، انہاں
کثرت نال ذکر کیتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسی کہیے کہ اسی سکے نعرے ماریے درے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارا کچھ کرتے جائیے، حضور آخر نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی سکتی، باقی سارا کچھ کرا دو۔ یہ محبت نہیں، محبت تا ہے کہ حضور دے اسوہ مبارکہ تے چلیے، محبت تا قبول ہوئے کہ حضور دیاں اداواں نال پیار کریے، محبت تا قبول ہوئے کہ جے حضور علیہ السلام دی اتباع دے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ کسی شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی، آخری شعر اور دعا دی قبولیت ویلے دا پتہ کوئی نہیں، سارے احباب میرے نال محبت نال پڑھیا جے۔ انہوں نے آکھیا کہ جیڑا حضور دا ہو جاندہ ہے پھر جگ ہوندا ہو جاندہ ہے، جیڑا حضور دا ہو جاندہ ہے بولو پھر ساری دنیا آنکھوں مل کے ساری دنیا پھر ہوندی ہو جاندی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ آؤ تیرے مصطفیٰ دی غلامی کر لو، اس تو بغیر چارہ کوئی نہیں، اس تو بغیر ایمان مکمل کوئی نہیں، اس تو بغیر عبادات مکمل کوئی نہیں، اس تو بغیر عبادتاں دی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سرورے کونین دا اوے جیڑا دیوانہ ہو گیا ہے، کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، اوے رب کعبہ دی قسم اوندا زمانہ ہو گیا، مل کے آکھو رب کعبہ دی قسم اوندا دیوانہ زمانہ ہو گیا، اوے سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا، اوے رب کعبہ دی قسم اوندا زمانہ ہو گیا۔ پھر کائنات ہوندی ہو جاندی ہے جڑا در مصطفیٰ دا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ کریم مینوں تے تانوں حضور علیہ السلام دی اتباع دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا منگیا کرو، اے حضور دے صدقے اج ساڈے دے اُتے کرم نوازیاں رب دیاں ہو رہیاں نے، تے اے دعا منگدے رہیا کرو کہ یا اللہ پاک جیویے تے در مصطفیٰ دی غلامی اندر، مریے تے در مصطفیٰ دی غلامی اندر، ساڈی جیڑی اے چند روزہ زندگی ہے اے گزرے تے تاویں حضور دی غلامی اور حضور دی اسوہ حسنہ دے مطابق گزرے، حضور دیاں سنتاں دے اُتے عمل کر کے گزرے۔ اس زندگی نو بیکار نہ گزارو۔ میں اپنے نوجوان ویرہ دے اگر یہ اپیل کرانگا کہ اپنی زندگی نو بیکار نہ کرو، مر جانا ہزارہ من مٹی پہ جانی، کسے نال نہیں جانا، نہ تواڈے سجنا بیلیاں نال جانا، نہ تواڈے والدین نے نال جانا، نہ تواڈے عزیز و اقارب نے نال جانا ہے۔ یہ سارے عارضی رشتے نے دنیا دے اُتے، نہ بیوی بچے کم ہوندے نے، نہ والدین کم ہوندے نے، نہ بہناں بھائی کم ہوندے نے، جہدے بہتے سجن ہوندے نے تو پہلا بک مٹی دا پا کے آندے نے بھئی جا کیتی پا، تے اس محبوب دی یار کیوں نہ غلامی اسی اختیار کر لی، اج ساڈے کول موقع ہے جنہیں قبر وچ بھی آ کے اپنے غلام دے اُتے کرم نوازیاں فرمانیاں نے۔ اللہ کریم مینوں تے تانوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔